یہاں ہماری عدالتوں کے کیا حالات ہیں، یہاں ہمارے تھانے اور کچہریوں کے کیا حالات ہیں. کوئی نظام ہی کوئی نہیں، غریب کے لیے سسٹم ہی کوئی نہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ جو مجرم تھے کل تک آج وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مجرموں کو جن سیٹ پہ اٹھایا اور کہا کہ جی ہم ان کو پھانسی پہ چڑھا دیں گے، دوبارہ ان کو اسی سیٹ پہ آ کے بٹھا دیا گیا. یا کسی کو کوئی مجال ہے آپ میں سے عوام میں سے کسی کا کوئی مجال ہے وہ کسی چیف جسٹس سے پوچھ سکے جناب آپ کے اثاثے کہاں سے آئے ہیں؟ یا کسی جرنیل سے آپ پوچھ سکیں جناب اتنی بڑی پراپرٹیاں آپ کہاں سے بنائی ہیں آپ نے؟ کسی کے اندر مجال ہے کہ وہ حکمرانوں سے پوچھے جناب جب آپ آئے تھے تو کچھ نہیں تھا، اب اتنے بڑے نظام معاملات آپ کے پاس کیسے آئے؟ آپ پوچھ ہی نہیں سکتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز پہ قربان جاؤں اور اسلام کی عظمتوں پہ قربان جاؤں. جس دن اسلام آیا ہے نا جی، عمر بن عبدالعزیز تشریف لائے ہیں اور صاحب اقتدار بنے. آپ سن کے حیران ہوں گے، خوشبو کسی نے بھیجی تحفے کے طور پہ، خوشبو بڑی عالیشان خوشبو تھی. تو خادم اس کو کھولنے لگا، جب اس کا ڈھکن کھولا تو آپ نے ناک پہ یوں کپڑا رکھ لیا. کہا جی آپ سونگ کیوں نہیں رہے؟ حالانکہ لگانا بیت المال کے چلیں لگائیں نہیں، لیکن آپ سونگنا بھی نہیں چاہتے. فرمایا جو چیز بیت المال کی ہے اسے لگانا یا استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، حاکم وقت کے لیے جائز نہیں کہ اس کی خوشبو بھی سونگے. یہاں گھڑیاں بیچ دی جاتی ہیں، یہاں فلاں چیز بیچ دی، فلاں چیز بیچ دی، اور پھر بعد میں تماشا بنا دیا جی ہم نے پیسے دیے. آپ کو اختیار ہی کس نے دیا ہے؟ امیر المومنین عمر. پھر بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی، گھڑیاں بیچ دی ہیں اور اتنا شور ڈلا ہوا ہے، اس کے باوجود ڈیٹھ نہیں ہو رہے، ڈیٹھ ہو گئے، پریشانی نہیں ہو رہی. ادھر ریاست مدینہ کی ساری زندگی پیغام دیا جی ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، ادھر سے چوری گھڑیاں بیچ رہے ہیں. آپ خوشبو تک نہیں سونگی آپ نے. جب آپ سرکاری کام کر رہے ہوتے نا تو چراغ جل رہا ہوتا، جب کوئی اپنا ذاتی کام کرتے اس چراغ کو بجھا دیتے، اپنا ذاتی چراغ جلا لیتے. یہ عمر بن عبدالعزیز ہے. اور جس دن آپ کا انتقال ہوا ہے، اللہ اکبر، جانتے ہیں وراثت میں کیا چھوڑا آپ نے؟ 14 درم چھوڑے ہیں، صرف 14 درم. کتنی بڑی ریاست کے امیر ہیں آپ کے. پاکستان 5 ہوں تو اس وقت کی ایک ریاست بنتی ہے. 14 درم چھوڑے. 7 درم میں آپ کا کفن دفن کے معاملات ہوئے، اور کچھ درم جو ہے بچوں کو دیے گئے اور کچھ درم جو ہے اللہ کے راستے میں خراج کر دیے گئے. کتنی بڑی بات ہے. جب آپ حاکم بنے تو پھر کیسا نظام تھا وہ. اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا نا تو آپ نے کہا جناب، کسی نے آپ سے کہا کہ بچوں کے لیے آپ نے بنایا ہی کچھ نہیں. ہمارے حکمرانوں نے اس بات پہ ذرا غور کریں، یا ہمارے وہ بیوروکریٹ جو ہیں وہ ذرا اس بات پہ غور کریں. عمر بن عبدالعزیز نے بچوں کو بلایا، کہا بیٹا میرے سامنے 2 راستے تھے. کون سے 2 راستے تھے؟ ایک یہ تھا کہ میں تمہارے لیے بڑی جائیدادیں بنا دیتا اور بہت بڑی جائیدادیں چھوڑ دیتا اور میں اللہ سے دوزخ کا سودا کر لیتا، اور ایک یہ تھا کہ میں اللہ سے جنت کا سودا کرتا اپنے لیے اور تمہارے لیے کوئی ناجائز جائیداد نہ بناتا. تو میں نے جنت کا سودا کیا اللہ سے، اور میں اس بات کی قسم دے سکتا ہوں میں نے کبھی لقمہ حرام تمہیں نہیں کھلایا. اگر تم میرے مرنے کے بعد اللہ کے ساتھ رابطہ رکھو گے تو یہ میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ نیک لوگوں کا دوست ہے، نیک لوگوں کی مدد کرنے والا ہے. اللہ تمہیں کسی چیز کی تھوڑ نہیں دے گا. آپ سے پہلے کے جو حاکم ہیں جنہوں نے بچوں کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں بنائیں اور بڑی بڑی پراپرٹیاں بنائیں اور بڑے بڑے پیسے دیے، ان کے بچے مسجد کی سیڑھیوں بیٹھ کے بھیک مانگ رہے تھے. عمر بن عبدالعزیز کے بچے جو ہے وہ ایک ایک مجلس میں 100 گھوڑا سامان سے لدا ہوا اللہ کے راستے میں خیرات کر رہے تھے. یہ پچھلے دنوں جب امریکہ وہاں پہنچا ہے دمشق کے علاقوں میں، شام میں، اس نے جا کے وہاں بمباری کی ہے، تو اس سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو مقبرہ ہے، آپ کا جو مزار پر انوار ہے، ان بدبختوں نے آپ کے مزار کو بھی جا کے توڑا ہے. آپ کی قبر انور، آپ کی زوجہ کی قبر اور آپ کے خادم کی قبر اکٹھی قبریں ہیں. جب ان کی قبروں کو توڑا ہے، آپ کی وفات شریف ہے 101 ہجری میں، اور ابھی کون سی ہجری ہے؟ 1444 ہجری ہے. 1400 سال کا عرصہ ہو رہا ہے. 1400 سال کے بعد جب انہوں نے آپ کی قبروں کو یوں کھولا ہے نا جی، تو وہ پیچھے ہٹ گئے، پریشان ہو گئے. ان تینوں ہستیوں کے کفن بھی میلے نہیں تھے ہوئے، اس لیے کہ یہ اللہ کے شیر لیٹے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی زمین پہ انصاف کرنے والے لیٹے ہوئے ہیں.
یہ اللہ کی زمین پہ جنہوں نے حضور کی غلامی کا پرچار کیا، یہاں وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ 14 صدیوں کے بعد بھی قبر کھولی ہے تو کفن ویسے سفید کے سفید ہی تھے۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اس لیے آئیں، اسلام کے نظام کی طرف آئیں۔ اسلام کا نظام ایک خوبصورت نظام ہے، ایک ضابطہ حیات ہے۔ قیامت تک جو ہے جو عزتیں ہیں، وسطیں ہیں، عزتیں اور عظمتیں ہیں، وہ اللہ نے اسلام سے جوڑ کے رکھی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اسلام کی وابستگی نصیب فرمائے، اسلام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔